صدر مجلس اور حاضرین محفل، میں تو اسی تذبذب میں ہوں کہ اس تقریب میں مہمانوں کی میزبان ہوں۔ مجھے تو ابھی تک یہ فرق سمجھ نہیں آیا کہ میں یہاں پہ بحیثیت مہمان آیا ہوں یا میزبان آیا ہوں۔ اپنا کلام سنانے سے پہلے میں چند شکر کے یہ بھی بتاتا چلوں کہ طارق آفاق اولڈ اسلامیہ ہیں، اسلامیہ کالج سے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کو اور بھی داد دیجیے گا۔ تو کلام سے پہلے میں آج یہ اتنی خوبصورت محفل جو سجی ہے، ان میں جن شخصیات نے میرے ساتھ تعاون کیا، تو میں سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں۔ طاہر صاحب کا جب حکم ملا کہ پشاور میں ہم نے ایک تقریب رکھی ہے ابرک بھائی کی کتابی پذیرائی کے سلسلے میں اور ساتھ ایک مشاعرہ ہونا چاہیے، تو فوری طور پہ میرے ذہن میں جس ادارے کا تصور ابھرا وہ اسلامیہ کالج یونیورسٹی ہی۔ اور پھر جب میں نے محترم ڈاکٹر اظہار صاحب سے اور ڈاکٹر شعور خٹک سے بات کی، بیٹا پیچھے سے شور نہ آیا ڈسٹربنس نہیں، تو جب میں نے ان سے بات کی، ڈاکٹر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر کوئی دقیقہ اور گزارش نہیں کیا، اور آج یہ اتنی خوبصورت محفل یہاں پہ سجی ہے۔ سب سے بڑھ کے میں وی سی صاحب کا اور پھر اپنے بھائی صوبائی وزیر اطلاعات اعلیٰ تعلیم کامران بگٹ صاحب کا میں دل سے سپاس گزار ہوں، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگون مصروفیات سے وقت نکال کے آج ہماری اس تقریب کو رونق بھی بخشی اور ذاتی طور پہ مجھے عزت بھی بخشی ہے۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ علم کے ساتھ جو ان کی دوستی ہے اور ان کا شغف ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی فوری طور پہ ان کی انتہائی اہم میٹنگ تھی، لیکن آپ کی خاطر کامران بگٹ صاحب نے وہ میٹنگ ملتوی کر دی، وہ کسی اور دن پہ رکھ لی، اور آج یہ آپ کے ساتھ یہاں پہ موجود ہے۔ ایسے قادر الکلام شعراء کی موجودگی میں اپنا کلام سنانا ایسے ہی ہے جیسے بندہ سورج کو دیا دکھائے، لیکن بہرحال ایک رسم ہے چلی آ رہی ہے، تو میں زیادہ حائل ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، بس چند اشعار میں اپنے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، پھر میں اجازت چاہتا ہوں تاکہ مہمانان گرامی کو ہم زیادہ سے زیادہ موقع دیں اور ہم ان کو سنیں۔ طاہر صاحب شعر ہے کہ رفتار زیست دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، رفتار زیست دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، تتلی اڑی ہے ہاتھ پہ بس رنگ رہ گیا۔ رفتار زیست دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، تتلی اڑی ہے ہاتھ پہ بس رنگ رہ گیا، اور رات کے پچھلے پہر، قمر صاحب رات کے پچھلے پہر آتی ہے جب یاد تیری، رات کے پچھلے پہر آتی ہے جب یاد تیری، رکھ کے جگنو کو ہتھیلی پہ اڑا دیتا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر آتی ہے، شکریہ جی، رات کے پچھلے پہر آتی ہے جب یاد تیری، رکھ کے جگنو کو ہتھیلی پہ اڑا دیتا ہوں۔ اور شعر ہے کہ ابھی تو مرحلے چاہت کے کئی باقی ہے، ابھی تو مرحلے چاہت کے کئی باقی ہے، ابھی تو جان میری جان سے گزرنا ہے، ابھی تو جان میری جان سے گزرنا ہے۔ اور شعر ہے کہ یہ جدائی بھی روگ ہے لیکن، یہ جدائی بھی روگ ہے لیکن روز مرنے سے لاکھ بہتر ہے، یہ جدائی بھی روگ ہے لیکن روز مرنے سے لاکھ بہتر ہیں۔ اور چند اشعار ہیں غزل کے کہ راحت اور بڑی ہجر کے آزار کے ساتھ، راحت اور بڑی ہجر کے آزار کے ساتھ، کیا عجب روگ لگا ہے تیرے بیمار کے ساتھ، راحت اور بڑی ہجر کے آزار کے ساتھ، کیا عجب روگ لگا ہے تیرے بیمار کے ساتھ، اور یہ دعاؤں کا اثر ہے تیری اے ماں کے یہ ناؤ، یہ دعاؤں کا اثر ہے تیری اے ماں کے یہ ناؤ، پار لے آیا ہوں ٹوٹے ہوئے پتوار کے ساتھ۔ اور اس نے خلوت میں بھی، اظہار صاحب، اس نے خلوت میں بھی جلوت کا سما باندھ دیا،
اس نے خلوت میں بھی جلوت کا سما باندھ لیا، بزم دل میں بھی وہ آیا ہے تو اغیار کے ساتھ۔ اور غزل اس کے بعد پھر میں اجازت چاہوں گا کہ اب نہ لیلا ہے نہ ناقہ ہے نہ محمل کوئی، اب نہ لیلا ہے نہ ناقہ ہے نہ محمل کوئی، دشت میں بجتا ہے پھر بھی جرس دل کوئی۔ اب نہ لیلا ہے نہ ناقہ ہے نہ محمل کوئی، دشت میں بجتا ہے پھر بھی جرس دل کوئی۔ اور سر بکف اہل جنوں پھرتے ہیں مارے مارے، سر بکف اہل جنوں پھرتے ہیں مارے مارے، وائے حسرت کے نہیں شہر میں قاتل کوئی۔ اور ہم بگولوں کی طرح پھرتے ہیں صحرا صحرا، ہم بگولوں کی طرح پھرتے ہیں صحرا صحرا، ہم سے آشفتہ سروں کی نہیں منزل کوئی۔ اور اب تو ہر عارض گلفام پہ آ جاتا ہے، قاضی صاحب اب تو ہر عارض گلفام پہ آ جاتا ہے، دل جو کہتا تو نہیں تیرا مماثل کوئی۔ اب تو ہر عارض گلفام پہ آ جاتا ہے، دل جو کہتا تو نہیں تیرا مماثل کوئی۔ اور بستر خاک میں سوئی ہوئی ہے ماں میری، بستر خاک میں سوئی ہوئی ہے ماں میری، تو نہیں ہے تو نہیں زیست کا حاصل کوئی۔ اور میری رفتار میں تیزی نہیں آئی آفاق، میری رفتار میں تیزی نہیں آئی آفاق، راہ میں اب میری پتھر نہیں حائل ہوئی۔ شکریہ۔